نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ حضرات ذی وقار، حمد و ثنا کے لائق اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے کہ جس مالک کائنات نے ارض و سماوات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا اور وہی خلاق کائنات ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں امام الانبیاء، پیکر صدق و صفا، مجسمہ صبر و رضا، پیغمبر ارض و سما احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جنہیں مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ معزز ناظرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے پہلے پارے سے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ سورہ البقرہ سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر رب ذوالجلال نے لوگوں کے دعوی ایمان کے بارے میں کہا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں میں سے جو یہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ایمان کے دعوے دار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے، حقیقی معنوں میں وہ مومن نہیں۔ مومن ہونے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن ان کے جو افعال ہیں، ان کا جو کردار ہے، ان کی جو سیرت ہے، ان کے جو اعمال ہیں، وہ مومنوں والے نہیں۔ تو ایسے مومن ہونے کا دعویٰ زبانی طور پر کرنے سے کوئی بندہ مومن نہیں بن جاتا جب تک کہ اہل ایمان والے، مومن اور مسلمان والے کام صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ کے مطابق نہ کریں۔ آج کی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں چند گزارشات پیش کریں گے۔ مالک الملک سے میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق کو سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنا بھی نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، ہمسایہ اور پڑوسی، یہ لفظ سنسکرت کا ہے اور یہ اردو کے اندر بھی مستعمل ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اور اردو کے اندر اس کا معنی عام طور پر ہمسایہ بولا جاتا ہے، ہمسایہ، پڑوسی۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے حقوق و فرائض کیا ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہونے چاہیے، ہمارے برتاؤ اور رویے ہمسایوں کے ساتھ کس طرح کے ہونے چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل ایمان کو کون سی تعلیم دی ہے، سب سے پہلے ہم بات کریں گے۔ پہلی بات یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہمسائے کی حدود کتنی ہے۔ بعض حدیث کے اندر اس کو بھی بیان کر دیا گیا کہ تقریباً حدود 40 گھروں تک ہمسایہ ہے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے پیچھے، یعنی 40 گھروں تک یہ حدود ہے ہمسایہ گیری کی، جن پر ہمسائے کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور ہمسایوں میں بھی 3 قسم کے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمسائے کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا جو حکم دیا، سورہ نساء کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے
جو ذکر فرمایا وہ 3 قسم کے ہمسایوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمسایہ ایک تو ہوتا ہے خالی ہمسایہ، وہ کافر ہو کہ مومن ہو، بس کافر ہے تو اونلی ہمسایہ ہے، وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ اور دوسرا بندہ ہے، اس کا ایک حق ہے، اور دوسرا بندہ ہمارا پڑوسی بھی ہے اور مسلمان صاحب ایمان بھی ہے۔ اس کے 2 حق ہو گئے، ایک تو ہمسایہ ہونے کے اعتبار سے اور ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے۔ ایک ایسا پڑوسی ہوتا ہے جس کے 3 حق بن جاتے ہیں، مثلا وہ ہمسایہ بھی ہے اور وہ پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اس کے ساتھ یہ 3 حقوق مل جاتے ہیں۔ لیکن کہنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ہمسایہ کسی موڑ پر بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، بعض دفعہ بندہ عارضی طور پر کسی جگہ پہ کچھ دنوں کے لیے جاتا ہے، کسی بندے کے ساتھ رہتا ہے، کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے، کسی کے پاس کہیں کام پہ جاتا ہے، تو وہاں اسے اکٹھا رہنا، ساتھ مل کے بیٹھنا اٹھنا، کسی محفل میں جانا اور وہاں بیٹھ کر کچھ وقت کے لیے اس کے ساتھ چلنا پھرنا، یہ بھی ہمسایہ گیری ہے۔ اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہے۔ تو عموماً جو رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر یہ تمام تر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا سورہ نساء کے اندر، تو اس لیے ہمیں آج چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ ہمیں بھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ فرمان رسول کی روشنی میں، اللہ کے قرآن کی روشنی میں اور تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان کی روشنی میں ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس طرح کے رویے اختیار کرنے چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے، جو مومن ہے، اللہ اور یوم آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے نا، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کا، اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ پھر دوسری حدیث کے اندر صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر ہے، اور دوسری حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے موتیوں سے قیمتی الفاظ میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، میرے محبوب پاک علیہ السلام کی زبان اتنی پیاری تھی کہ زبان پاک سے جو بھی جملہ نکلتا تھا وہ موتیوں سے قیمتی اور کائنات سے قیمتی تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دوسری حدیث مبارکہ میں، کونین کے تاجدار، عبداللہ کے در یتیم، رہبر عظیم، امام الانبیاء والمرسلین علیہ السلام فرماتے ہیں، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ۔ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو بندہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر پختہ ایمان ہے، فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ بہترین برتاؤ کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ اللہ کے رسول اتنی تاکید فرماتے ہیں ہمسائے کے بارے میں، ہمسائے کے خیال رکھنے کے بارے میں، اور مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، کونین کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا ہی نہیں، کبھی وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کا ہمسایہ اس کی زبان سے
اور اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جتنی مرضی عبادت کرے، ریاضت کرے، جو مرضی نماز پڑھے، تہجد پڑھے، جو مرضی کرے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے اگر اس کا ہمسایہ اس سے خوش نہیں، اس کا ہمسایہ اس سے پریشان ہے، ہر وقت وہ ٹینشن میں رہتا ہے، اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ شریر پھر بھی اسے ہر لحاظ سے ڈسنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے سامنے جلاد بن کے پیش ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ ویسے تو کرتا رہے جو مرضی کرے، ہر بندہ کہے کہ میں تو دین کا ٹھیکیدار ہوں، میں تو جنت کا حقدار ہوں، اپنی مرضی سے میں مومن اور مسلمان ہوں، میں اہل ایمان ہوں، صاحب ایمان ہوں، جتنے مرضی دعوے کرے، لیکن جب تک اس کا عمل ہمسائے کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں، اس کے ساتھ زیادتی سے باز نہیں آتا، اس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، تو ایسا شخص جنت کا حقدار نہیں بن سکتا، جتنا مرضی دنیا میں دین کا ٹھیکیدار بنا پھرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے ہمسائے کے ساتھ جو بندہ اچھا رویہ نہیں رکھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن بڑے جلالی انداز میں فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 بار نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان پاک نبوت سے قسم اٹھا کے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اصحاب پیغمبر نے تاجدار مدینہ کے یہ انداز دیکھ کر، آپ کی یہ گفتگو دیکھ کر، سرور کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی کی طرف مخاطب ہوئے، کہا گیا قیل من یا رسول اللہ، قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ بد نصیب کون ہے، وہ بد نصیب کون ہے کہ جس کے لیے محبوب کبریا امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک سے 3 بار قسم اٹھا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ محبوب کبریا سے جب پوچھا گیا تو کونین کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس کا ہمسایہ جس کی شرارتوں، جس کے شر سے، جس کی تکلیف سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ بے ایمان، وہ جو ہے وہ بے ایمان ہے، وہ صاحب ایمان نہیں، وہ ایماندار نہیں، وہ جتنا مرضی ایمان کا دعویٰ کرے۔ سید کائنات علیہ السلام فرماتے 3 بار زبان نبوت سے قسم اٹھا کے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، ہمسائے کو ستائے نہیں، ہمسائے کو تنگ نہ کرے، اسے پریشان نہ کرے۔ جو بندہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کام کرے، اور جو بندہ یہ کام نہیں کرتا، اس کے الٹ چلتا ہے، گھر میں ہوتا ہے تو بالکل خیال نہیں کرتا، اتنی اونچی آواز سے ڈیک لگاتا ہے، گلی اور محلے کے اندر اتنا شور کرتا ہے، کوچے کے اندر اتنا ادم مچایا ہوتا ہے، اور کئی لوگ ہوتے ہیں شادی کا فنکشن ہوتا ہے، گلی اور کوچے کے اندر ڈھول ڈھماکہ جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرم اللہ علیہ الخمر والقوبۃ والکنین، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ڈھول ڈھماکہ باجا گاجا حرام کیا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اتنا ڈھول ڈھماکہ اتنا شور و غل ہوتا ہے، پوری گلی کے اندر، پورے محلے کے اندر، پورے گاؤں کے اندر، پورے علاقے کے اندر اتنا بڑا شور و غل ہوتا ہے
طوفان بدتمیزی اور شیطان بھی یہ ماتھا پیٹ کر رہ جاتا ہوگا، اتنا بڑا شور و گل کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہے، لیکن پرواہ نہیں کرتے کہ یار میری وجہ سے گھر کے اندر کوئی بندہ پڑھنے والا پریشان ہوگا، کوئی قرآن پڑھنے والا پریشان ہوگا، کوئی نماز پڑھنے والا پریشان ہوگا، کوئی مریض بیمار جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، وہ اپنے بستر پہ تڑپ رہا ہوگا، جسے بڑی مشکل سے نیند آئی ہوگی، وہ بیچارہ بے آرام ہو گیا ہوگا، اس کا بالکل بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے بارے میں، میرے بھائیوں، ہمیں یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمسائے کے گھر کے سامنے کوڑے کا ڈھیر لگانے سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمسائے کے گھر گلی کوچے کے اندر نظر بازی سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کی ماں بیٹی کو اپنی ماں بیٹی سمجھنا چاہیے، اس کی بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھنا چاہیے، اور اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا چاہیے کہ ایک دن کے لیے بھی، چند دنوں کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ہمسایہ رہ کے چلا جائے، پوری زندگی اسے یاد ہو کہ یار اتنے عظیم ہمسائے جن کے ساتھ میرا وقت گزرا، اتنا خوبصورت وقت گزرا، جب تو دنیا سے چلا جائے ہمسائے کے دل کے اندر اتنا درد محسوس ہو کہ تیرے جنازے کے اندر بھی کھڑا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، اور تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے کہ آج وہ چلا گیا جو میرا ہمسایہ تھا، جو میری عزت کا محافظ تھا، جو میرے سگے بھائیوں کی طرح تھا۔ ہمارے معاشرے میں ویسے تو نہیں کہتے، ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ ہمسایہ تے ماں پہ ہو جایا، لیکن آج وہ باتیں تو رہ گئی ہیں، لیکن اس کا تقدس، وہ احترام، وہ عزت، ہمسائے گیری، بڑوں کا ادب، بزرگوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، یہ ہمیں ہرگز یہ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو محبت کا پیغام دیا تھا، ہمارے دل و دماغ سے وہ پیغام محبت کیوں نکل گیا؟ اپنے ہمسائے کو بری نظر سے اور غصے کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے بچوں کو بھی بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمسائے کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، اسے اپنا غمخوار سمجھنا چاہیے، اپنا دینی، اگر بھائی مسلمان ہے تو اسے دینی بھائی سمجھنا چاہیے، اگر غیر مسلم ہے، اسلام نے غیر مسلم ہمسائے کا بھی ادب و احترام کرنے کا حکم دیا، اس کا اکرام کرنے کا حکم دیا، اس کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اور یہ ہمسایوں پر ایک بڑا فیصلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا، تو بڑا نیکی کرنے والا، بڑے نیک کام کرنے والا، نیکوکار شخص، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک ہوں کہ نہیں، جو میں نیکیاں کرتا ہوں کیا یہ نیکیاں واقعہ میں نیک لوگوں میں شامل ہوا ہو کہ نہیں۔ اس وقت تو پھر بھی لوگوں کے اندر یہ فکر ہوتی تھی، اتنے زیادہ نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی پھر وہ کہتے تھے کہ آیا کہ میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تو میں نیک ہوں کہ نہیں۔ اپنا نیک ہونے کا ڈر تھا کہ کبھی میں نیک ہوں یا نہیں ہوں، میں نیکوکار بنا ہوں یا نہیں۔ اتنی زیادہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی انہیں ڈر رہتا تھا۔ لیکن آج کل کے ہمارے زمانے میں اگر کوئی دو نیکی کے کام کر لینا تو جناب ایک تو اشتہار بازی کرتا ہے، دکھلاوا اور ریاکاری کرتا ہے، جس کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ شرک اصغر ہے، اور وہ سمجھتا میرے جیسا تو نیکوکار کو دنیا میں ہے نہیں۔ تو کائنات کے امام علیہ السلام کی بارگاہ نبوت میں آ کے عرض کیا، محبوب یہ بتائیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیکوکار ہوں کہ نہیں، میں اتنی زیادہ نیکی کے کام کرتا ہوں لیکن مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیکوکار ہوں کہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا تو چیک کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، فرمایا اپنے ہمسائے سے جا کر، اپنے ہمسایوں سے جا کے پوچھ لے، اگر وہ کہتے تو اچھا ہے تو پھر تو اچھا ہے، اگر وہ کہتے تو اچھا نہیں تو پھر تو اچھا نہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا جا ہمسائے اگر تیرے محلے دار، تیرے ہمسائے، تیرے کوچے کے رہنے والے، تیرے ارد گرد کے رہنے والے
تیرے معاملات سے تعلق رکھنے والے تیرے لوگ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، نیکوکار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، صاحب ایمان ہے، اللہ اکبر، عامل قرآن ہے، عامل سنت ہے، تو پھر تو میرے بھائی فرمایا ٹھیک ہے، پھر تو اچھا ہے۔ اگر وہ کہے کہ نہیں تو برا ہے، محلے والے کہتے ہیں یہ بندہ اچھا نہیں، سلام کرتے ہیں اس کی گردن میں سریا ہے، یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اور نماز پڑھنے جائے تو اس کے اندر تکبر ہوتا ہے کہ میں تو بڑا حاجی نمازی ہوں، دوسرا کچھ بھی نہیں۔ ہاں یہ نہیں ہو یار، یہ تو کسی کام نہیں، اخلاق و کردار کسی کام کا بھی نہیں ہے، تو میرے بھائیوں پھر وہ نمازی، وہ حاجی، وہ کچھ بھی ہے، وہ اپنی جگہ تو جو مرضی بنا پھرے، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ حاجی ہو کہ نمازی ہو، کوئی بھی ایسا بھی ہو، اگر اچھا اخلاق نہیں، اچھا کردار نہیں، محلے دار، فرمایا اگر تیرے محلے دار کہتے ہیں نا اللہ کے نبی نے کہ تو اچھا ہے، تو فرمایا تیرے پڑوسی کہتے ہیں تو اچھا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں بھی تو اچھا ہے، اللہ کے کاغذوں میں بھی تو اچھا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں محلے دار کہ اس نے تو ناک میں دم کیا ہوا ہے، جو کہتا ہے یہ اونچی آواز سے گانے لگاتا ہے، میں اس سے بہت زیادہ تنگ ہوں، کبھی تو جناب وہ فائرنگ کرتا ہے، کبھی کون سی شوبدہ بازی کرتا ہے، کبھی کس طرح کی بدتمیزی کرتا ہے، کبھی گلی کے اندر کھڑے ہو کے نظر بازی کرتا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ جس کو محلے والے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر محلے والے کہتے ہیں اچھا نہیں ہے، گلی اور کوچے والے، اپنے پڑوسی جو کہتے ہیں، جو صاحب ایمان لوگ کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، تو فرمایا پھر سمجھ لے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بھی تو اچھا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دو عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا، مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ دو عورتوں کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی ایک عورت ہے، وہ بڑی نیک اعمال کرتی ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، اور بہت زیادہ تہجد نفل نمازیں، بہت زیادہ عبادت بھی کرتی ہے، تو اللہ کے نبی لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے، ایک وجہ ہے کہ وہ ہمسایوں کے ساتھ وہ سارے کام کرتی ہے، نیک اعمال بھی کرتی ہے، نمازیں بھی زیادہ پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، لیکن ایک چیز اس کے اندر کمی ہے، وہ کبھی کیا ہے؟ اور میں ہمسایوں کے ساتھ اس کی زبان بڑی تلخ ہے، ہمسایوں کے ساتھ وہ بد زبانی کرتی ہے اور ان کے بارے میں بڑا سخت رویہ رکھتی ہے، تو کونین کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پاک زبان نبوت سے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام میں یہ عورت جہنمی ہے۔ اور پھر دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا، اللہ کے نبی ایک عورت ایسی ہے جو بس پورا عبادت بھی زیادہ نہیں کرتی، نفل نوافل بھی زیادہ نہیں پڑھتی، صدقہ و خیرات بھی زیادہ نہیں کرتی، پنیر کے چند ٹکڑے کبھی کبھار اسے موقع میسر آئے تو وہ کر دیتی ہے، ادروائز وہ نیکی کے کاموں میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں رہتی، اتنا زیادہ نہیں کرتی، بس عبادات کو فرضی عبادات تک ہی رکھتی ہے، زیادہ نفل و نوافل، زیادہ صدقہ و خیرات وہ نہیں کرتی۔ لیکن ایک اس کے اندر یہ بات ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ وہ بد زبانی، سخت کلامی اور ان کو تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ اگر عبادت تھوڑی بھی کرتی ہے نا، صدقہ و خیرات کم بھی کرتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس کے ہمسائے اس سے تنگ نہیں ہیں، ہمسایوں کے بارے میں اس کا رویہ ٹھیک ہے، تو کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیار و محبت کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے وفاداروں کے ساتھ، اپنے وفاشاروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے محبت والے رویے کو اپنانا چاہیے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا طرز عمل تو یہ تھا کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے،
خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔